السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے خرم ابراہیم اور میں آپ کے شو کرکٹ کے ساتھ حاضر ہوں. اور آج کے شو میں جو بہت شاندار بات ہم نے کرنی وہ یہ کہ پاکستان نے جو 2 T20 کے میچز ویسٹ انڈیز کو بہت ہی شاندار طریقے سے جو ان کو ڈیفیٹ دی ہے، جس سے پاکستان کی پوری ٹیم کا قوم کا مورال بہت بڑھ گیا ہے. سو اف یو ریمبر لاسٹ ٹائم ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ویسٹ انڈیز کی جو ٹیم ہے وہ 100% وہ ٹیم نہیں ہے کہ جو ورلڈ کپ جیتی تھی. تو T20 ایسا فارمیٹ ہے کہ 2 پلیئروں کے آنے سے اور جانے سے بہت امپیکٹ پڑتا ہے. تو پاکستان نے دونوں T20 بہت آسانی کے ساتھ بہت ون سائڈ طریقے کے ساتھ جیتے ہیں. سیکنڈ والے میں تھوڑا سا اینڈ میں انہوں نے تھوڑے سے رن کر لیے تھے، مگر اوور آل پاکستان ایکسیپشنلی پلیڈ ویل. اور ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ سرفراز کی جو کیپٹن شپ ہے، آئی تھنک ہی سرپرائزڈ ایوری ان ٹرمز آف کہ نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ ہم ٹو ٹیک دس کائنڈ آف لیڈرشپ پوزیشن دس کوئکلی، اور اتنا کنٹرول کرے گا ٹیم کے اوپر، اتنا موٹیویٹ کرے گا. اور جتنے کامنٹیٹرز کی ہم نے بات سنی ہے، دے آر ویری اپریشیٹنگ ایوری تھنگ دیٹ ہی از ڈوئنگ. تو اس سے اس پہ اظہر کی ساکی پہ کیا فرق پڑے گا. ابھی ODI شروع ہونے والی ہیں. مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کہ اظہر کی جو بیٹنگ ہے اس سیریز کے اندر امپیکٹ ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آئی ایم ناٹ دا رائٹ گائے فار دی ODI. سرفراز از لکنگ ریئلی گڈ. تو میں کاشف بھائی آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے سر؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیسا رہا آپ کا ٹرپ دبئی کا؟ الحمدللہ. آپ بتاؤ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ دو میچز آپ کی ٹیم جیت گئی ہے. 2 میچز ہماری ٹیم 3 میچز جیتی، ایک انگلینڈ والا بھی جیتی. ہاں وہ، اور میں اس ویکینڈ کے اوپر آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈیولپمنٹ لٹریسی کا بہت بڑا گیلا تھا ہیوسٹن کے اندر. 500 تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ، فار یور ڈونیشن. دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب ایکچولی. dil.org جو ہے، انشاءاللہ I'll give you some more information. اگلے سال آپ نے ضرور انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. ویری نائسلی ڈن ایونٹ. اچھا تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ what is going right so much? I mean what is going right? There are couple of things that are going right. First thing which is going right is سرفراز جو ہے وہ چیلنج کے طور پہ اس کو لے رہا ہے، اور اچھا لگ رہا ہے سرفراز کا لیڈرشپ رول کے اندر آنا. اور جس طرح سے وہ وکٹ کیپنگ کی پوزیشن سے بھاگ بھاگ کے مڈ آف اور بالر کے پاس جاتا ہے، اور مڈ آن پہ جاتا ہے، اور مڈ وکٹ پہ جاتا ہے، اور جس طرح سے لڑکوں میں اسپرٹ اس نے پیدا کی ہے وہ کافی خوبصورت اور بہت ہی حوصلہ افزا ہے. دوسرا جو بڑا فیکٹر ہے، وہی والی بات کہ جی بہرحال اس کی مثال بعد میں دی جائے گی، وہ ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا کرکٹ کا نہ کھیلنا. ٹھیک ہے، ویسٹ انڈیز کرکٹ کھیل ہی نہیں رہی ہے. ابھی انہوں نے انڈیا کے ساتھ پوری سیریز کھیلی. ویسٹ انڈیز ہمارے ساتھ کرکٹ نہیں کھیل رہی ہے. ویسٹ انڈیز کی وہ ٹیم ہی نہیں ہے کہ جو آج سے 6 مہینے پہلے ٹیم لاسٹ ویک جو ہم نے بات کی تھی. تم نے and I have to tell the world کہ I was wrong and you were right، کیونکہ تم نے یہ بات پہلے کر دی تھی کہ ویسٹ انڈیز کو ٹر نوالا بنا لے گی پاکستان، کیونکہ ویسٹ انڈیز کے پاس وہ 6 لڑکے موجود نہیں ہیں جو T20 ورلڈ کپ میں کھیلے تھے، اور پاکستان کے لیے اعماد ایک دم سے کھڑا ہو گیا تھا. اعماد کے آنے سے پاکستان کی ٹیم کی شکل بدل گئی. ایگزیکٹلی. That credit goes to you because میں نے for کہا 6 months you've been saying کہ I don't understand کیوں نہیں لا رہے, and the guy comes in and takes over. بالکل صحیح, I know, لیکن اس میں کرکٹ کھیل ہی نہیں رہی ہے ویسٹ انڈیز. دیکھو یہ ایک بہت بڑا ایک اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں. میری ویسٹ انڈین بورڈ کے کچھ لوگوں سے ویکینڈ پہ بات ہوئی تھی, اور جس طرح کی باڈی لینگویج ان کی نظر آ رہی ہے, اگر بریتویت کو تم نے دیکھا ہو گیم کے دوران تو بریتویت کی ہانپ رہا تھا اور پسینے ہو رہا تھا, اور اس کو کوئی بھی ٹیم پلیئر اس کے پاس جا کے اس کو مشورے نہیں دے رہا تھا. کسی بھی طرح سے کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں تھی کہ جس سے لگے کہ ٹیم کھیل رہی ہے. وہاں 11 انسان کھڑے تھے فیلڈ میں, ٹیم ایک بھی نہیں تھی. 5 اوور کے اندر میچ ختم ہو گیا. دونوں میچز بیسکلی یہی ہوا, 5 اوور میں ختم ہو چکے. بالکل آئی ٹوٹلی اگری. میں یہی تم سے عرض کر رہا ہوں کہ ویسٹ انڈیز کے بورڈ کے اندر جو سیاست چل رہی ہے, جو پچھلے 2-3 سال سے چل رہی ہے اور پچھلے 6-8 مہینوں میں بالکل آسمان کو چھو چکی ہے, اس نے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ کو تباہ کر دیا ہے, کا ستیہ ناس کر دیا. یہ کیپٹن بنا کیسے بریتویٹ؟ اس لیے بنا کہ سیمی کو ان کو ہٹانا تھا, اس لیے بنا کہ براوو نے بنا کر دیا تھا کیپٹن بننے سے. دنیش رامدین گھر بیٹھا ہوا ہے. آپ کا براوو کو اس نے زبردستی لے کے بھیجا ہے. سیمی گھر بیٹھا ہوا ہے. سیمیولز کر لے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی ہے لائکنگ اور ڈس لائکنگ والا حساب کتاب جو پاکستان کے بورڈ میں ہے. ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے. یہ لڑکوں کو سلام ہے ویسٹ انڈیز کے جو
T20 वर्ल्ड कप में एक यूनिट बना के खेलते रहे और आखिर में वर्ल्ड कप जितवा के आए। और उसकी पादाश में उनके कप्तान को घर भेज दिया गया, उनके कॉर्टनी वॉल्श को घर भेज दिया गया, कर्टली एम्ब्रोस को घर भेज दिया गया, इन सब को सैक कर दिया गया और उसके बाद बना दिया ब्रेथवेट को, जिसने 4 छक्के लगाए थे फाइनल में। ब्रेथवेट का नाम भी कोई नहीं जानता था T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले कि जो उसके बाद, इसलिए कि वही वाली बात कि अब्बा मैं रेस में सेकंड आया हूं, तो कहने कितने लोग दौड़े थे, 2 दौड़े थे। तो वही वाला हिसाब किताब यहाँ पे हुआ कि साहब वो ब्रेथवेट को कोई जानता पहचानता भी नहीं था, ब्रेथवेट को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ब्रेथवेट की बॉलिंग चेंजेस देखो तुम, ब्रेथवेट की फील्ड सेटिंग देखो, ब्रेथवेट की बॉडी लैंग्वेज देखो। नो इट्स नॉट, ही इज नॉट देयर, आई मीन ही इज नॉट केपेबल। बच्चा है वो, सैमी को घर बैठाने का तुक क्या था? ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के इशू, अपने मसले मसाइल और ये सारे के सारे पॉलिटिकल इश्यूज और पैसे के इश्यूज हैं। इन वेस्ट इंडियन बोर्ड के साथ खिलाड़ियों के पैसे के बहुत इश्यूज हैं, और आज से नहीं, पिछले 5-6 सालों से, लेकिन पिछले 1.5 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं ये, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट रैंकिंग जो है वो भी नीचे आ गई है, वनडे रैंकिंग भी नीचे आ गई है। T20 वर्ल्ड कप जीतने की वजह से वो T20 में अभी नंबर 2 इससे सुनहरा मौका पाकिस्तान को नहीं मिलेगा टू मूव टुवर्ड्स देयर गोल। पाकिस्तान का गोल क्या है कि अगले साल 2017 के अंदर क्वालिफाई कर जाए। नहीं हो पाएगा। कोई बहुत, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ 8वें नंबर पे है, शायद पाकिस्तान 9वें नंबर पे, 1 नंबर का फ़र्क है, आई एम नॉट रियली श्योर। लेकिन ये कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान की रेटिंग के ऊपर। ये ज़रूर होगा कि मज़ीद ख़राब नहीं होगी, ये ज़रूर होगा, लेकिन ये कि ना आप ये समझो कि बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। So we have 3 games with them. So let's start. So we have a call. Let's take a quick call. ठीक है, कॉल ले ले। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर पे थोड़ा नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, इमरान बोल रहा हूँ मैं, क्या मैरीलैंड से। क्या हाल है आपका? इमरान भाई, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बस एक तो आप लोगों को थोड़ा सा इस वक्त मैं उसमें हूँ डिलेमा में कि डिबेट देखूं कि आपका प्रोग्राम देखूं। डिबेट रिकॉर्ड कर ले और प्रोग्राम देख लें, हम भी यही कर रहे हैं। यही कर रहा हूँ, एग्जैक्टली यही कर रहा हूँ। एनीवे, तो बहरहाल आपका सुना मैंने ओपनिंग वो जो था आपका, डेफिनेटली कवर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स। मुझे काशिफ भाई से पूछना था कि सरफराज के मामले में जो काशिफ भाई के कैप्टनसी के हिसाब से उसके जो व्यूज हैं, अब वो किसी हद तक काशिफ भाई उसमें कुछ देख रहे हैं? क्योंकि दैट्स व्हाई आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि यू नो गिवन अ चांस ही इज जस्ट ट्राइंग टू डू, जैसे काशिफ भाई ने कहा ना कि यस मैन है। तो आप जब इस तरह के कल्चर में घिरे हुए होते हैं, जैसे मैं मोहसिन खान की मिसाल देता हूँ आपको कि जब उसका कोचिंग का दौर था तो एजाज बट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो मुझे नजर आए। Agreed. उसके बाद भी वो उस सिस्टम में करता रहा जो भी उसको था, आहिस्ता आहिस्ता, एंड इवेंचुअली थोड़ी बहुत भी जो बेहतरी सिलेक्शन के मामले में उसमें आई थी, वो इवेंचुअली ही स्टार्टेड डिलीवरिंग अपनी जगह बनाने के बाद। तो बेस्ड ऑन दैट प्रेमिस आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट के सरफराज के मामले में काशिफ भाई अब क्या देख रहे हैं आगे। Great question. तो मेरा ये क्वेश्चन है, और वहाब रियाज जो है वो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। I think it's fair to tell people कि सरफराज के ऊपर आपने खुद कितना काम किया है। बस ठीक है। So because I don't want to go in too much detail because that's a personal discussion that you have with him, and I've heard the messages that Sarfaraz leaves for you, which we don't show to everybody or talk to everybody. Magar I want people to understand that Kashif Bhai is in touch with a lot of these guys, or on almost on daily basis, and जो बातें आप यहाँ सुन रहे हैं और जो suggestion दे रहे हैं, I'm telling you for a fact that Kashif Bhai is giving them these ideas and he's trying to make them better leaders. ये सच है? या अपना काम कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर कर्ज है। And the reason I know is that I heard their messages. अब मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर देता हूँ सिर्फ शो मारने के लिए बेसिकली। No. और कोई वजह नहीं है। You know what I like? It's not so much I want to give you the credit because you are here. हम लोग इस माहौल में, I want to give them the credit that they're listening. Yes, they're listening. क्योंकि उस माहौल में कोई नहीं सुनता। और उनका ये कहना कि अच्छी एडवाइस है, काशिफ भाई इस पे काम करेंगे, सोचेंगे, it credit goes to them because हम तो इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे सीखना सिखाना इज नॉर्मल चीज़। सरफराज से तो मेरी ओवल में मुलाकात हुई थी ना लंदन में, जब मैं उसके साथ 3-4 दिन तक उसके साथ था, शाम के वक्त हम गपशप करते थे, तो उसको ठीक ठाक टाइट किया था मैंने सरफराज को कि भाई तुम्हारे सर पे कितना बड़ा बोझ पड़ने वाला है। लेकिन बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बच्चे जो है ना हमारे सामने के बच्चे हैं,
یہ وہ بچے ہیں جن کے کالر ابھی اوپر نہیں ہوئے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو ابھی بھی عزت کرتے ہیں اور بات سننے کی، کم از کم بات سننے کی، ان کو پتہ ہے آپ کے ایڈوائس کے پیچھے کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے، بعد میں آٹومیٹکلی وزن آتا ہے. ایگزیکٹلی. تو محبت پیار سے میں سمجھاتا ہوں اس It کو. impressed me so much when he promoted himself to up the order. That's right. That came from here. بالکل صحیح کہہ رہے ہو، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک اچھی لیڈر کی نشانی ہے. میں عمران بھائی کے سوال کا جواب دوں. دیکھو پتہ چلتا ہے دوستی کا جب حالات خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تعلقات کی صحیح پہچان اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی کنڈیشن، کوئی ایسی سرکمسٹانسز پیدا ہو جائیں آپ کے تعلقات میں. تو سرفراز کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ سرفراز کو 4 مہینے اور دے دو. اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، یہ 4 مہینوں میں سرفراز جو ہے اس کی لیڈرشپ آپ کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ ون ڈے کی کپتانی اس کی گود میں گرنے والی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بھی تھاٹ پروسیس پیچھے چل رہا ہے، اور وہ آئندہ 3 ون ڈیز کے بعد کافی لوگوں کی اماد وسیم کے لیے نہیں اماد وسیم نہیں، اسد شفیق کے لیے بھی بات چیت چل رہی ہے، اور میری 1-2 لوگوں سے بات ہوئی ہے. اس نے کہا ہے کہ بھائی دیکھو یہ 3 ون ڈے میں کیسا پرفارم کرتا ہے. اس نے ابھی کراچی وائٹس یا کراچی بلیوز کی طرف سے کھیلا تھا اور اچھا کھیلا تھا. T20 کے اندر 310 اس نے کیے اور 50 سے اوپر کی ایوریج ہے. 139 کا اسٹرائک ریٹ ہے بھائی کا، اس لیے ہی گاٹ اے چانس. اور اسد شفیق وہ لڑکا ہے جو جاوید میاں کی طرح گلیوں سے اور محلے سے فیڈرل بی ایریا 12 نمبر 14 نمبر جو 10 نمبر جہاں سے اٹھ کے وہ آیا پک کے آیا ہے. اور یہ ڈاؤن ٹو ارتھ معصوم بچہ ہے یہ، اور بڑا پیارا پاکستانی ہے یہ. تو لیکن اس کی قائدانہ صلاحیتوں کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. ہاں سرفراز، لیکن سرفراز دیکھو ایک میری بات سنو، ویری ارلی، میں نے عرض کیا نا کہ ٹف سچویشنز میں میچ ونر بنا کے دکھائے اپنے آپ کو سرفراز ہمیں، کہ میں 25 بناتا ہوں لیکن اس سے ٹیم جیت جاتی ہے. میرے 200 بنانے کے بعد بھی ٹیم ہار رہی ہے تو فائدہ کیا اس 200 کا. اور تم نے بڑی عمدہ بات ایک کر دی کہ اپنے آپ کو پروموٹ جب اس نے کیا تو اس سے پتا چلا کہ I'm ready to take the challenge. اور یہ ہوتی ہے ایکوالٹی لیڈر کے اندر. اب سرفراز کا میں نے جنوری کا ٹائم اس لیے تم سے مانگا ہے کہ ان کو کھیلنے ہیں ون ڈیز اور ٹیسٹ میچز نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں. وہاں پر باؤنسی پچز ہوں گی، وہاں پر کراؤڈ تھوڑا سا آپ کے خلاف ہوگا، چیزیں میڈیا آپ کے خلاف ہوگا، چیزیں آپ کے حق میں نہیں جا رہی ہوں گی. اور وہ لمبا ٹور ہے، ٹور بھی لمبا ہے، 8 ہفتے کے قریب ٹور ہے وہ. تو اس کے اندر ہوم سکنس ہوتی ہے، اس کے اندر چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، تو دیکھنے کا اس وقت دیکھنے میں صحیح معنوں میں پتہ چلے گا. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں سرفراز کے اوپر ہی. سرفراز کا ایک اور بھی مسئلہ میں چاہتا ہوں کہ تمام ناظرین اس کو سمجھیں. سرفراز از ناٹ دھونی، سرفراز ایلن ناٹ نہیں ہے، سرفراز وسیم باری نہیں ہے، سرفراز کمار سنگاکارا نہیں ہے. یہ سب مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو وکٹ کے پیچھے کھڑے ہو کے ٹیم کی رہنمائی کرتے تھے، ٹیم کو لیڈ کرتے تھے. چاہے وہ راشد لطیف ہوں، چاہے وہ معین خان ہوں، چاہے وہ دھونی ہوں، چاہے وہ ایلن ناٹ ہوں، چاہے راڈنی مارش ہوں، کوئی بھی ہو. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیچھے سے کھڑے ہو کے کپتانی کی ہے. آج کے زمانے میں سرفراز کی جو باڈی لینگویج ہے اور جو اس کی پوزیشن ہے فیلڈ کے اندر، اس سے اس کی بالرز کے ساتھ اور بقیہ فیلڈر کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے اس کو ایکسٹرا مائل ٹریول کرنا پڑتا ہے. اور جب وہ ایکسٹرا مائل ٹریول کرتا ہے تو اس کی باڈی کے اندر وہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل اور ذہن کے اندر وہ پریشر اس کی وکٹ کیپنگ پہ ٹھیک ٹھاک نیگیٹو امپیکٹ ڈالے گا. ٹھیک ٹھاک نیگیٹو. تو پریشر کے وقت پھر وہی بات گھوم پھر کے پریشر پہ آتی ہے. پریشر گیم کے اندر اس وقت اس کو ایک پرائس پے کرنی پڑے گی کہ میں یہ کروں یا میں یہ کروں، یہاں سے چھوڑوں گا تو یہاں سے پکڑوں گا، یہاں سے پکڑوں گا تو یہاں سے نکلے گا. یہ پرابلم ہے جو اس کو فیس کرنی ہے. 2020 کے اندر ان تمام چیزوں میں مارجن مطلب ہے اس حساب سے کہ اگر آپ 20 اوور کے اندر کیپر تھوڑی حسل بھی کر لے ایز اے کیپٹن، بھاگ دوڑ بھی کر لے، تو صرف 20 اوور. نو آئی ایگری. ڈے اینڈ نائٹ کا فرق ہے. 50 اوور کے اندر اور 20 اوور کے اندر. لیکن تم نے جو بات کی نا وہ شروع میں بڑی عمدہ بات تم نے کر دی تھی، اظہر علی والی بات. تم نے وہ $1 ملین کی بات کی تھی اور میں اسی بات کو میرے دماغ میں وہ اٹکی ہوئی ہے اور میں اس حوالے سے اس پوری گفتگو کو لپیٹ رہا ہوں کہ اگر اظہر علی آئندہ 3 ون ڈیز کے اندر ایگریسو ایٹیچیوڈ، یہ کہنا کہ اظہر سینچری بنا دے، یہ کہنا کہ اظہر گیم جتوا دے، یہ کہنا کہ اظہر کپتانی
بولنگ اچھی کرے, یہ تینوں باتیں جو ہے نا وہ بڑی سیکنڈری ہیں. پرائمری چیز جو اظہر کو کرنی ہے وہ باڈی لینگویج چینج کرنی ہے, جیسا کہ تم نے ان تین T20s میں دیکھا ہے پاکستان کا. یہ چینج کرنے کے لیے اظہر علی کو ایک دفعہ پھر جنم لینا پڑے گا, اگینسٹ دا نیچر اس کو کام کرنا پڑے گا, اور یہی وہ اگینسٹ دا نیچر ہے جس پہ میں خوف زدہ ہوں. مجھے ڈر ہے کہ اظہر علی کو ہم لوز کر دیں گے, جس طرح سے ہم لوگ, اور ایک تاریخ ہے ہماری اچھے اچھے کھلاڑیوں کو لوز کرنے کی, اظہر علی کو لوز کر دیں کیونکہ وہ اگینسٹ دا نیچر جائے گا. وہ ٹیسٹ پلیئر ہے, اس کو ٹیسٹ پلیئر ہی رہنے دو, لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کل سرفراز نے جو سلپ کھڑی کی سہیل تنویر کے لیے اور پھر کیچ پکڑوایا, اظہر علی کرتا یہ نہیں, اس کی وجہ یہ ویری گڈ موو, ویری گڈ موو, اور اس سے زیادہ اہم, بہت اچھی بات تم نے, ایک اور بھی بڑا اچھا پوائنٹ تم نے نوٹ کیا, لیکن اس کے بعد دوسرا جو ایک اور اس سے بڑی پوائنٹ میں تمہیں بتاؤں, سرفراز نے تنویر کو مانگا ہے. تنویر کو سرفراز نے T20 کے لیے مانگا تھا انگلینڈ میں, جبکہ سہیل میرے ساتھ تھا. ٹھیک ہے, بہرحال تو وہ میں سہیل کے ساتھ تھا, اور سہیل اس سے 4 دن پہلے ہی لاہور واپس, پنڈی واپس گیا تھا, اور اس کو میں نے سرفراز کو کہا کہ یار بات سنو, اجو سے کہو, اظہر سے کہو کہ یہ ون ڈے کے اندر سہیل کو بلا لے. تو وہ اس نے مجھ سے کہا کہ کاشف بھائی میں اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہوں, میری اتنی چلتی نہیں ہے, یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا. لیکن آپ سے T20 میں میرا وعدہ ہے, یہ بول دیا اس نے. اب مجھے یہ بتائیے, دس از ویری امپورٹنٹ فار می, میرے کم عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ سہیل تنویر نے اتنا اچھا پرفارم کیا, اس کو ODI کے اندر کیوں نہیں کھلایا؟ اچھا, اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی جگہ یہ راحت علی کو لے کے جا رہے ہیں, کیسے, اور سہیل خان کو لے جا رہے ہیں, انفٹ سہیل خان. یہ مجھے بتائیں کہ اگر سہیل تنویر کیا کرے, اور آپ بریک لے لیں پہلے, اس کے بعد پھر کرتے ہیں. Viewers, please stay with us. We need to take a quick commercial break. We'll be back in a couple of minutes. Thank you. Welcome back, viewers. Viewers, ہمارا نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہے, اگر آپ چاہیں تو پلیز ہمیں کال کریں and we'll try to answer your question. کاشف بھائی, let's go back to the ODI. ہاں, تو یہ مجھے بتائیے کہ are you happy with the fact کہ, are you okay with the fact کہ سہیل تنویر was sent back after performing so well اسی گراؤنڈ پہ, اسی ٹیم کے اگینسٹ, did he not deserve to be in the team? نہیں, ابھی تھوڑا پری میچور ہے. 16 بندوں کی اسکواڈ میں ہونا چاہیے تھا. نہیں, پری میچور ہے. سہیل تنویر کو بھیجا صحیح کیا. اگر ایمانداری سے بات کرو نا مجھ سے, سہیل میرا چھوٹا بھائی, I know, calls you every day. Yeah, he is my friend, ٹھیک ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں نے کل سہیل کو یہ میسج کیا, میں نے کہا بیٹا بات سنو, تم اتنے دل برداشتہ ہو رہے ہو ٹیم میں نہ آنے پر, تم نے ایک میچ میں پرفارمنس دی ہے, 2 میں, ایک میں, پہلے میں تو تم تکے میں 2 وکٹیں لے گئے نا, جب پٹے بھی تھے 8-9 رن پر اوور تم نے کھائے ہیں, nothing to run away with. لیکن ایک میچ کی پرفارمنس کے بعد تم اپنا دل چھوٹا کر رہے ہو. اگر تم نے تیسرے گیم میں بھی پرفارمنس دی جیسی دوسری گیم میں دی ہے, اس کے بعد یہ تمہیں نہ لیں, تو پھر تمہارے ساتھ کل کا گیم اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کل کا گیم بہت اس کو کل کا گیم دیں گے. اچھا, ہاں بالکل, کس کو بٹھائیں گے یہ لوگ؟ کل بٹھائیں گے یہ لوگ وہاب ریاض کو, اور عامر کو کھلائیں گے, اور عامر کو کھلائیں گے, اور عین ممکن ہے کہ یہ اس کو بھی بٹھا دیں کل, کیا نام ہے اس کا, حسن نواز کو بٹھا دیں. لیکن حسن نواز کو تو انہوں نے ون ڈے میں لیا ہوا ہے نا, تو اٹ ڈزنٹ میٹر. کل ہی عمر اکمل کو اوپر بھیجیں گے. ہاں, عمر اکمل کو بھی اوپر بھیجیں گے یہ, اور اس کو بھی بٹھائیں گے, کیا نام ہے, خالد لطیف کو. اچھا, میرے خیال میں ہی ڈیزرو آلسو. نہیں, مسئلہ یہ خالد لطیف کے 2 مسئلے. خالد لطیف کا مسئلہ نمبر 1 ہے اس کی فٹنس, ایج کے حساب سے 50 کے قابل نہیں, دوسرا 50 کے قابل نہیں, اور تیسرا روٹیشن آف اسٹرائک, اور اس کے اگریسو ایٹیٹیوڈ. جب رن نہ آ رہے ہوں تو آپ روٹیشن آف دا اسٹرائک کر کے سنگلز لینا شروع کر دیں, چکے نہ پڑ رہے ہوں تو یہ کام کریں جو اس کو نہیں آتا. شرجیل نے بہت ڈس اپوائنٹ کیا. شرجیل تو ایسے ہی کھلاڑی ہے, آپ لوگوں نے اس کو سر پہ چڑھایا تھا. ہمارے یہاں کا تو اصول ہی یہی ہے کہ 1 سینچری بناؤ اور پھر 20 گیم کھیلو. یہ کیوں نہیں کرتا کہ اگر اسپنر آ رہا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی تو سنگل ڈبل کر کے ہٹ جائے, ہاں ویٹ کر لے. اتنی عقل ہوتی تو ہم لوگ ایڈم گلکرسٹ اور مہندر سنگھ دھونی ہر روز پروڈیوس کرنا نہ شروع کر دیتے. تمہیں نہیں مزہ آتا لیگ بریک کھیلتے ہوئے, لیگ بریک, آف بریک, کوئی بھی بریک اس سے چلتی نہیں ہے. اس کی ٹانگوں میں گین کرو وہ رن بناتا رہے گا, اس کو آف اسٹمپ کے باہر گین کرو وہ تمہیں کیچ دے دے گا یا خود ہی آؤٹ ہو جائے گا. بہرحال آگے چلو. ہمارے یہاں کا جو المیہ ہے وہ عقل کی کمی ہے اور کامن سینس کا نہ ہونا ہے. آپ کی T20 سیریز چل رہی ہے, ابھی ایک گیم باقی ہے, آپ نے ون ڈے اسکواڈ اناؤنس کر دیا, اور ون ڈے اسکواڈ میں سے 4 لڑکے آپ نے نئے ڈال دیے, 4 لڑکے آپ نے پرانے ڈال دیے. تو جو لڑکے نہیں ڈالے آپ نے
वन डे स्क्वाड में, आप उनसे अगले गेम में कैसे परफॉर्मेंस की तवक्को कर सकते हैं? असद शफीक, असद शफीक, उमर अकमल, ये दो लड़के उमर गुल को हटा दिया। उमर गुल तो बाहर हो गया बेचारा, इरफान बाहर हो गया, और उसके बाद फिर उन्होंने उसको भी ड्रॉप किया है, अहमद शहजाद को नहीं लिया, समी असलम को भी ड्रॉप किया उन्होंने। समी असलम जो ओपनर था इंग्लैंड वाले टूर में, वो टेस्ट मैचों में शायद उसको लेकर आएंगे। एनीवेज, तो ये एक मेरे जहन में ये चीज़ थी। अच्छा, क्योंकि देखो खुर्रम, पाकिस्तान ने बड़ी उम्दा बात की कि पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका है कि अपने लड़कों को मैच प्रैक्टिस करवा ले, अपने कप्तान को मैच प्रैक्टिस कराए, अपने बॉलरों को मैच प्रैक्टिस कराए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ तो क्रिकेट खेल ही नहीं रही है। वेस्ट इंडीज़ तो खाना पूरी करने के लिए आई नहीं। मेरी वही मैंने अर्ज़ किया ना कि मेरी वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों से और जर्नलिस्टों से बात हुई है, इस वीकेंड के ऊपर बात हुई है, और बड़े दिल बर्दाश्ता हैं वो, बहुत शदीद दुखी हैं वो। आज एक साहब का ये कहना था कि ये बोर्ड को डिसॉल्व कर देना चाहिए, कि बहुत बड़ा इशू है ये, और उसमें जो मजाक उड़ रहा है इनका, और जो लड़के जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं ब्रेथवेट के साथ, ये उनके मुल्क के साथ ज़्यादती है, उनके मुल्क के वक़ार के साथ जो है ना, वो एक मजाक है कि इस तरह क्रिकेट नहीं होती जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस तरह के शॉट वो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, हाथों में से बॉल, और फील्ड में बॉडी लैंग्वेज देखो उनकी। तो बट एनीवेज, आगे चलो, लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम थोड़ा सा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? बाबर आजम बाद में बात करेंगे बेटा, लेकिन पहले हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, और वो बात ये करने जा रहे हैं कि क्रिकेट के दो बड़े सूरमा जो है ना, वो लंदन और दुबई घूम रहे हैं, जो करते धरते हैं, क्योंकि मेरी बेगम ने भी कहा है कि भाई थोड़ा हल्का हाथ रखो, तुम इतनी दुश्मनियां बना रहे हो। तो चलो कोई बात नहीं, मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सिरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। तो बहरहाल, तो वो जो दो सूरमा है ना, वो तो मुल्क से बाहर है। जो कर रहा है पाकिस्तान में क्रिकेट की खिदमत, वो प्राइवेट इदारे हैं। लाहौर कलंदर्स ने एक टैलेंट हंट स्कीम, जान साहब जो हैं, उन्होंने टैलेंट हंट स्कीम शुरू की है। उसके तहत उन्होंने ट्रायल्स करवाए कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और इस वक्त कौमी T20 शुरू कर दिया है उन्होंने, उन लड़कों में से टीमें बना के। ये वो चीज़ थी जो मैं आज पिछले 2 साल से कह रहा था। अब यही चीज़ को इमिटेट करेंगे आपके कराची वाले, यही चीज़ को इमिटेट करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर वाले, यही चीज़ को जावेद आफरीदी इमिटेट करेंगे। आप देखिएगा कि एक साल के अंदर इस तरह की 24-25 टीमें बनेंगी, इनमें से 10-15 प्लेयर पाइपलाइन में खड़े होंगे। यू नो टॉक अबाउट यासिर जान थोड़ा सा? हाँ, यासिर जान। तो यासिर जान, आई मीन इट्स प्रोबब्ली द ओनली बॉलर, पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं, बताओ जरा सा। यासिर जान इज फ्रॉम NWFP। अब खैर, तो नहीं, पिंडी का है यासिर पिंडी का है। अच्छा, कि प्लेड इस क्रिकेट का, हाँ हो सकता है, हाँ, लेकिन रहता पिंडी में है। मगर उसकी कमाल ये है कि वो राइट हैंड से फास्ट बॉलिंग करता है 140 किलोमीटर पर आवर की, 145, वेरी फास्ट। मगर 135 किलोमीटर की स्पीड पे करता है लेफ्ट हैंड के साथ, और फर्स्ट क्लास लाइन, फर्स्ट क्लास एक्शन, स्विंग कर रहा है, बिल्कुल स्विंग कर रहा है। उसको 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया लाहौर कलंदर ने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और उसको आकिब जावेद के हवाले कर दिया। आकिब जावेद ने इसको पिक किया था, आकिब जावेद ने पिक किया था, और आकिब जावेद ही उसको आगे लेके जाएगा। If you are a captain, जी, and you have as a superhuman like this in the team, how do you utilize him? क्या करेंगे आप? अच्छा देखो, मैं बताता हूँ। पहले तो ये रॉ टैलेंट है। रॉ टैलेंट के 2 राउट होते हैं, 2 रास्ते मिलते हैं। तो या तो वो बर्बाद हो जाएगा, या वो हीरा बन जाएगा। हीरा बनाने के लिए एकेडमी में ट्रेनिंग, बॉडी को तैयार करना, जिस्म को और दिमाग को साइमल्टेनियसली तैयार करना, और फिर उसको स्विंग सिखाना, उसको गेंद करना सिखाना। गेंद फेंकना तो ठीक है, एक आर्ट है, लेकिन वो तो कोई भी फेंक देगा गेंद, लेकिन गेंद कहाँ फेंकनी है, कितनी स्विंग करनी है, कितनी रिवर्स करनी है, कितनी शॉट करनी है, कितनी पीछे करनी है, ये सिखाना पड़ता है। ये सिखाने के लिए 6 महीने से साल भर लगेगा। उसका अभी वज़न कम है, उसका वज़न गेन करना पड़ेगा, उसको बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, उसको जिम जाना पड़ेगा, उसको तमाम चीज़ें। साल भर तक वो लड़का ट्यून होता रहेगा। साल भर बाद इंशाअल्लाह ताला वो आएगा मार्केट में। अब मुझे ये बताइए कि एक बैट्समैन है जो कि राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर दोनों खेलता है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल डेविड वार्नर है, ठीक है, लेफ्ट हैंडर खड़ा होता है, 4 स्लिपें खड़ी होती हैं, वो बॉल आने से पहले पूरा अपना ग्रिप चेंज करके 100% बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ICC कहती है कोई मसला नहीं। अब ये एक बॉलर है, ये बताना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में अनकरीब दिस विल बिकम एन इशू। ICC will probably change that rule also। क्यों कि आप जितने भी क्रिकेटर्स, मैंने माइकल होल्डिंग से इत्तेफाकन यहाँ यूसुफ में मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि दिस शुड बी एब्सोल्युटली नॉट अलाउड, जो डेविड वार्नर करता है। ठीक है,
کہ آپ نے 4 سلپیں کھڑی کی ہوئی ہیں اور بندہ ایک دم سے لیفٹ ہینڈر کا بال کے رائٹ ہینڈ بالر کین ناٹ ڈو دیٹ. تو آئی ایم سیئنگ کہ یا تو دونوں الاؤ ہونے چاہیے, یہ ایک بھی الاؤ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی کیا رائے؟ نہیں کیا الاؤڈ, دوسرا کیا, دوسرا کہ بال لیفٹ سے کرو رائٹ سے کرو. بال یار خرم, یہ تو پھر بالکل عجیب سی بات ہو گئی نا. آپ لیفٹ اور رائٹ والی چیز کو الاؤ کر رہے ہیں بیٹنگ کرتے وقت, تو آپ اس میں ٹائم کدھر ملا بالر کو سمجھنے کے لیے؟ آپ جب بالر کو یہ کہیں گے کہ تم لیفٹ ہینڈ سے کر رہے ہو رائٹ ہینڈ سے, تو بیٹسمین کے پاس تو پورا ہی ٹائم موجود ہے. So you agree, right? Of course, کہ یا دونوں لیگل ہونے چاہیے, یہ دونوں لیگل ہونے چاہیے. اور لیکن وہاں پہ رول یہ ہے کہ بالر کو بتانا پڑتا ہے بیٹسمین کو کہ رائٹ آرم اوور ہے, لیفٹ آرم راؤنڈ دا وکٹ ہے, کیا ہے, اور یہ ہوگا. اور ہمیں ریورس سویپ سے کوئی اعتراض نہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ 100% لیفٹ ہینڈر بندہ پوری گرپ چینج کر کے بالکل 100% رائٹ ہینڈر بن جاتا ہے. ہاؤز دیٹ ایون لیگل؟ ایگزیکٹلی, وہ بڑا عجیب سی ایک سچویشن. اگر آپ اس کے کوچ ہوں, are you gonna tell him کہ یار you keep doing this both hands or focus on one and move forward? I will make him focus on one. کیونکہ you cannot sail in all boats at the same time. پھر وہ کیا ہوگا کہ جناب you will become a trump card only, but you will not be the key backbone to the team. یہ ہوگا. اور یہی میں نے اس سے, یہ میری اصل میں بڑی عجیب سی بات تم نے کری ہے, عجیب انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ ایک بندہ ہے بیری ولکنسن جو ہے ویسٹ انڈین ہے, اور اس کے جو کوچ بھی رہا ہے, بالنگ کوچ بھی رہا ہے ویسٹ انڈیز کا. اس سے بات ہو رہی تھی تو اس نے یہی کہا تھا کہ اس کا جو بالنگ ایکشن رائٹ ہینڈ سے ہے نا, اور جو اپروچ ہے وکٹ کی, وہ کہیں زیادہ بہتر ہے لیفٹ کے مقابلے. نیچرل ہے نا, اس کے نیچرل رائٹ ہینڈڈ ہے اور ایتھلیٹک آدمی ہے یہ. اینی ویز اب آگے چلتے ہیں. تو یہ ہے لاہور قلندر کا کام, جو ماشاءاللہ پازیٹیو چیزیں لوگوں کو بتائیں نا, کہ اتنی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ ٹیلنٹ ہٹ اسکیم سے انہوں نے مل کے پورے پاکستان کو ہلا دیا ہے. اس وقت پورے پاکستان سے لڑکے جو جا رہے ہیں وہاں پہ ٹرائل دے رہے ہیں اور T20 گیم کھیل رہے ہیں, اور لائیو ٹی وی پہ آ رہا ہے, جیو سپر پہ آ رہا ہے. کچھ نہیں ہے سر, کچھ نہیں ہے. کوئی پی سی بی والا وہاں موجود نہیں ہے, چاچا ماما تایا. پی سی بی والا تو وہاں جائے گا ہی. وہاں کرکٹ کی بات ہو رہی ہے نا, تو پی سی بی کا کیا کام ہے وہاں پر؟ مطلب اگر وہاں پہ کچھ اور کھانے پلانے کی بات ہوتی, کچھ دینے دلانے کی بات ہوتی, تو پی سی بی ساری کھڑی ہوتی, لائن سے کھڑی ہوتی. لیکن وہ تو اپنا لندن میں آرام فرما رہے ہیں. This is the big advantage of privatizing things. ایگزیکٹلی, جو تم بات کرتے رہے ہو پچھلے 1.5-2 سال سے, ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے اس وقت, جو ہم نے اس پروگرام کے تھرو میسج دیا. اور ناظرین کو یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ جو کنکلوژن اور جو حل ہم بتاتے ہیں, لوگ اکثر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یار آپ بیٹھ کے تنقیدیں کرتے ہیں, آپ بیٹھ کر کے انگلیاں اٹھاتے ہیں, آپ حل بھی تو بتائیں. تو حل جو ہم نے اور تم نے بتایا, یہ تو حل تمہارا ہی حل تھا نا, جو یہ کر رہا ہے وہ پرائیویٹائزیشن والا, ٹھیک ہے نا. ہم نے مل کے کیا اس کو, تو وہ ماشاءاللہ سے آج اپلائی ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ اس میں سے ٹیلنٹ نکل رہا ہے, اور اچانک ٹیلنٹ نکلنا شروع ہو گیا. ابھی 2-3 سال رکو تو تمہیں نظر آئے گا کہ اصل ٹیلنٹ ہوتا کیا. بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو پی سی بی کی تھکی ہوئی فیکٹری کا ویٹ کریں, یہ پرائیویٹ کمپنیاں یہ اپنی فیکٹریاں لگائیں. اور اب میری ملاقات ہے جاوید کے ساتھ, جاوید آفریدی کے ساتھ بہت عنقریب انشاءاللہ. اور جاوید بھی یہ کر رہا ہے, پشاور زلمی بھی یہ ٹرائل شروع کرے گی, اور اکتوبر کے اینڈ سے شروع کر دے گی. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی سے, کیونکہ ان کو بھی ایک لیڈ مل گئی نا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب آگے چلو. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہوئی ہے پچھلے ہفتے میں, وہ یہ ہوئی ہے کہ آئی سی سی نے آ کر کے ٹرافی دی ہے نمبر 1 ٹیسٹ ٹیم کو. مصباح کے ہاتھ میں ٹرافی دی ہے, جو کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پی سی بی کے ہیڈ کوارٹر میں اس نے ریسیو کی ہے, اور یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے. ماشاءاللہ پوری قوم کو مبارک ہو کہ وہ یہ پاکستان became the number 1 test nation. Exactly, number 1 test nation in the world. اب تیسری چیز جو I have a question about that. میں آج سوچ رہا تھا کہ ویسٹرن انڈیا نے ہرا دیا 197. اچھا وہ بات تم کر رہے ہو. ہاں, کیا اس میں کچھ ایسا رول ریگولیشن ہے کہ جو ٹرافی وغیرہ ہے آپ کے پاس سرٹن ٹائم تک رہے گی, یا ایسا نہیں کہ آج ایک ہفتے آج تھے تو ہو گیا, اگلے ہفتے واپس لے لیں گے؟ نہیں, یہ نکل سکتی ہے. You can lose the position depending on the number of games which countries are playing right now. تو they don't do کہ یار 3 مہینے کے لیے نہ, ان کی ہر مہینے رینکنگ آتی ہے, ہر مہینے آئی سی سی کی رینکنگ آتی ہے, اس کے اندر سے اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا, تو دوسری جو اہم بات میں کرنے جا رہا تھا وہ نیوزی لینڈ انڈیا کی سیریز کی بات کر رہا تھا میں. نیوزی لینڈ انڈیا کی سیریز کے اندر بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے مجھے. میں نے ایک ٹیسٹ میچ ان کا دیکھا, اور تم نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً, کانپور میں 500واں ٹیسٹ میچ ہندوستان کا, اور وہ انہوں نے بڑے آرام سے نیوزی لینڈ کو اشون چھا گیا, جڈیجا چھا گیا, نیوزی لینڈ چاروں شانے چت زمین پہ گر گیا, اور نیوزی لینڈ کو لگ پتا گیا کہ اسپنرز کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. یا ساؤتھ ایشیا میں کھیلنے کے لیے اسپنر کی کتنی شدید ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد جو نئی چیز میں نے اس میں سیکھی وہ یہ سیکھی کہ یار آپ اپنی اسٹرینتھ پہ وکٹ بناتے ہو, ٹھیک ہے, یہی کرتے ہو نا آپ, تو جو وکٹ
جو گیند اشون کا ٹرن ہو رہا ہے یا جڈیجا کا ٹرن ہو رہا ہے، یار جو فٹ مارک ہیں، اسے میں اردو زبان میں کچی وکٹ کہتے ہیں. کچی وکٹ، کچی وکٹ کے اوپر آپ ٹیسٹ میچ کرا رہے ہو اور آئی سی سی کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے. کچی وکٹ اسے کہتے ہیں کہ جو دوسرے دن صبح بالر کے فٹ مارک پہ سے دھول اڑنا شروع ہو جائے. اس کو کہتے ہیں جس میں کہ آپ لائٹ رولر یوز کرتے ہو لنچ اور ٹی کے وقفے کے اوپر، وہ آپ کی کچی وکٹ پہ گیم کرا رہے ہو. بٹ اینی ویز تو ہندوستان کی بات. اچھا دوسری چیز جو ہندوستان کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ڈی آر ایس نہیں رکھتا. جب ڈی آر ایس نہیں رکھتا تو 25 فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ بیٹسمین کے حق میں جا سکتے ہیں اور جو نہیں جاتے. صرف اور صرف انہوں نے یہ پنگا ڈالا ہوا ہے سچن ٹنڈولکر اور وراٹ کوہلی اور ان جیسے بیٹسمینوں کو بنانے کے لیے. وہ آج تک اب دنیا کا ہر وہ ملک جو ان سے کرکٹ کھیلتا ہے وہ اس سے سفر کرتا ہے. وہ بات یاد آ گئی مجھے کہ جو مووی میں نے ڈاکیومنٹری آپ سب کو ریکمینڈ کی تھی، ڈیتھ آف جینٹل مین، نیٹ فلکس کے اوپر ہے، مسٹ واچ فار ایوری بڈی. بہت بالکل آپ کو لگ پتا جائے گا کہ انڈیا کرتا کیا آئی سی سی کے ساتھ. یو آر رائٹ، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹیسٹ سیریز کی. ٹھیک ہے، ہم اچھا پہلے ون ڈے کی بات کر لیتے ہیں. ون ڈے کی ٹیم مجھے بتا دیں. پہلے ون ڈے کی ٹیم بتا. پہلے ون ڈے کی ٹیم کے اندر شرجیل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اوپن کرے گا. عین ممکن ہے کہ یہ اس کو کھڑا کر دیں اسد شفیق کو. اظہر نہیں کرے گا؟ نہیں، اظہر کے بجائے اسد شفیق کو کر دیں. یا اظہر اوپن کرے گا تو اس کے ساتھ پھر اسد شفیق ون ڈاؤن آئے گا. ون ڈاؤن پہ اسد شفیق کو کھلائیں گے. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر کے اوپر آپ نے اس کے اندر بابر اعظم کو کر دیا. تم نے سوال کیا تھا بابر اعظم کے بارے میں. بابر اعظم از اے ٹیلنٹ، بابر اعظم از اے ویری پیور ٹیلنٹ. لیکن بابر اعظم کی بکس میں جو شاٹس ہیں نا وہ اسکورنگ شاٹس اس کو بڑھانے پڑیں گے. اس کے 7 یا 8 شاٹس ہیں جو میں نے اس کو پچھلے دو ٹی ٹوینٹیز میں دیکھا ہے. اور جو بھی گیند وکٹوں میں آ رہی ہوتی ہے، وکٹ ٹو وکٹ کے گیند کرنے والے، مثال کے طور پہ تمہارا شین واٹسن تھا وکٹ ٹو وکٹ گیند کرتا ہے، آپ کا جناب چندمل ہے، میتھیوز ہے، یہ وکٹ ٹو وکٹ بالرز ہیں. ٹھیک ہے. جو وکٹ ٹو وکٹ گیند کرتا ہے اس کو مینیپولیٹ کرنا اور رسٹ کو گھمانا دونوں وکٹ کے دونوں جانب، یہ ابھی بابر اعظم کو سیکھنا ہے. اس کو نیٹس میں جا کے سیکھنا. تو چوتھے نمبر پہ بابر اعظم. ٹھیک ہے. پانچویں نمبر شرجیل، اظہر، بابر اعظم، یاسر شفیق، یہ چار ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر پانچواں نمبر جو ہے وہ تمہارا اس کا آتا ہے اماد وسیم. یہ پانچویں پہ اماد کو نہیں کھلا رہے اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ عمر اکمل کو بھیجیں گے پانچویں پہ اور چھٹے پہ لائیں گے آپ کے اماد وسیم کو. عمر اکمل پانچویں پہ اور چھٹے پہ اماد وسیم، ساتویں کے اوپر سرفراز. شعیب ملک نہیں ہو سکتا نہ کھلائیں. شعیب ملک کو عین ممکن ہے کہ نہ کھلائیں یہ ون ڈے کے اندر، کیونکہ شعیب ملک کی جگہ ہٹانے کے لیے اسد شفیق کو لایا گیا ہے. مگر اسد شفیق کو کیسے لایا گیا کہ اسد شفیق نے T20 کے اندر T20 تو پھر T20 میں لاتے ہیں نا، ون ڈے میں کیوں لائیں؟ یہ بات ہے نا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شعیب ملک کی بھی گنجائش کم بن رہی ہے، کیونکہ شعیب ملک نے آخری میچ پاکستان کو کب جتوایا تھا؟ کوئی ایک آپ کا ٹی وی پہ دیکھنے والا جو ہے آپ کا ویور، یہ آپ بتا دیں شعیب ملک نے لاسٹ گیم کب؟ شعیب ملک یا عمر اکمل؟ I will pick between the two. I will play Umar Akmal. I'll definitely play Umar Akmal. Would you pick Mohammad Amir یا وہاب؟ I'll play Mohammad Amir. Okay. Let's take a quick commercial break. ٹھیک ہے. Viewers, please stay with us. We'll be back in a couple of minutes. Thank you. ویلکم بیک ویورز. کاش میں بات کر رہے تھے بریک کے اوپر کہ لگتا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں. ہاں. تو آپ کے خیال میں کون آ رہا ہے اس دفعہ؟ تھوڑی سی اس پہ بات کر لیں کہ ہلری آ رہی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں. یہ تو آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا، یہ دونوں انگریزی میں بات کرتے ہیں، میرے اوپر سے گزرتی ہے اسی لیے میری سرفراز سے، اظہر علی سے دوستی ہو جاتی ہے. نہیں، ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پہلی دفعہ امریکہ کو پتہ چل رہا ہے کہ کیسے الیکشن پاکستان انڈیا جھیل رہا ہے پچھلے 70 سال سے. وہ کیسے کہ ہم لوگ پاکستان انڈیا میں الیکشن میں یہ نہیں دیکھا جاتا نا کہ بھائی کون صحیح کینڈیڈیٹ ہے، دیکھتے ہیں کون کم بےایمان، کم برائی ہے، کم برا. ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف ہلری ہے جس کی کریڈیبلٹی خراب ہے، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو بدتمیز ہے. اب پتہ چلتا ہے امریکہ کیسے آگے چلتا ہے 4-5 سال تک. لگ پتہ گیا. اللہ That's very nice. I'm sorry. Okay, let's take a quick call. اچھا. السلام علیکم کالر، اپنا نام بتائیے، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نجب بول رہا تھا. نجب بھائی خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ شکر ہے، بہت شکر، اللہ کا شکر ہے. سر میں صرف 2 باتیں کرنی تھی. ایک ابھی آپ نے بات کی کہ بابر اعظم کے پاس صرف 4-5 شاٹیں ہیں
وہ شجیل سے تو اچھا جس کے پاس صرف ایک ہی شاٹ ہے بات میں وزن ہے آپ کی بہت وزن ہے. بالکل صحیح, you're right, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. وہ آدمی نہ اس کے پاس کوئی کور ڈرائیو ہے نہ کوئی کٹ ہے, تو لیگ سائڈ پہ اس کو شارٹ پچ بال دیتے رہے, وہ کھیلتا رہے گا. رائٹ, Agreed. پکا ٹیپ بال کا پلیئر ہے جو گلی میں ہوتے ہیں لڑکے, بس لیگ کا پلیئر. دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی, آپ اپنی ویسٹ انڈیز کے زوال کی بات کر رہے تھے, تو ان کا زوال بیسکلی جب ریچرڈ کیپٹن تھا, ریچرڈ ریٹائرڈ ہو رہا تھا, اس سے سٹارٹ ہوا تھا. ریچرڈ چاہتا تھا کہ وہ کیپٹنسی چھوڑا تو پال ڈیوجن آ جائے, لیکن اس کو جیفری ڈیوجن جو کیپر تھا ان کا, جیفری ڈیوجن, ہاں وہ چاہ رہا تھا کہ کیونکہ وہ پرانا پلیئر تھا, وہ ایز اے کیپٹن بن جائے, لیکن رچی ریچرڈسن نے پھٹا ڈال کے وہ کیپٹن بن گیا. اس دن سے وہ زوال شروع ہوا, اور وہ جو زوال کنٹینیو کرتا رہا, اور پھر جو برائن لارا نے آ کے نا اس کو بالکل ہی برباد کر دیا. کیونکہ برائن لارا اسکور کر رہا تھا, اپنی مرضی کے پلیئر لے رہا تھا, کوئی میرٹ پہ نہیں تھا, اس نے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ اصل میں تباہ کرنے والا وہ تھا. مگر ایٹ دا سیم ٹائم you're exactly right, but at the same time جو bigger issue is کہ جو ان کے جو youngsters ہیں نا, they are not seeing future in cricket. مطلب ان کے پاس 6 فٹ 4 5 فٹ کے جوان ہیں کہ جو کرکٹ کی طرف نہیں جانا چاہتے because of the mess they have seen the last 15-20 years. So which means کہ جو لیکن ابھی آ رہے ہیں, ابھی ایک جو لڑکا, نہیں سوری ابھی میں بات کر رہا ہوں, ابھی ایک جو لڑکا ان کا انڈر 19 کا تھا جس نے ان کو ورلڈ کپ جتایا تھا, وہ بھی اس کو انہوں نے ٹیم میں ڈالا ہے. ہاں وہ پاکستان کے خلاف وہ کھیلیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ان کا پریمیئر بالر ہے. اوور آل ان کا جو اسٹرکچر ہے نا, اس کا ہمارے والا ہی حال ہے کہ مطلب اتنی کرپشن ہے کہ ان کے جو اوپر کے کھانے میں لگے ہوئے وہ ٹائم اسپینڈ نہیں کر رہے. نو یو رائٹ, نجف بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ وہ زوال تو ریچرڈ کے زمانے سے شروع ہوا تھا, اور یہ بات بالکل صحیح ہے. آپ شاید نجف بھائی کو ملے نہیں کبھی, میں چاہتا ہوں نجف بھائی کو ایک دفعہ ملے خرم آپ. نجف بھائی کی جو کرکٹ کے بارے میں جانکاری ہے نا, اور محبت ہے, اور جتنی لگن سے یہ کرکٹ کو سمجھتے ہیں نا, اس کی 10% بھی اگر ہمارے اندر قرآن کو سمجھنے کی آ جائے نا, تو ہم سب کی جنت نیک انسان بن جائیں, ہم نیک انسان بن جائیں, یقین کرو. اتنی نالج ہے اس آدمی کو کہ پوری رات گزر جائے گی اور نجف بھائی کے پاس سے آپ ایک قطرہ نالج لے پائیں گے خالی. Wow. That's how much he knows. Why don't we just meet at Savoy one of these days? Absolutely, انشاءاللہ. اور السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی کیا حال چال ہے؟ جی کیسے, جی آپ لوگ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. اب ڈیبیٹ نہیں دیکھ رہے آپ؟ ڈاکٹر صاحب سے سر میں ابھی دیکھ رہا تھا, تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو آف کیا ہے صرف آپ کے پروگرام کو دیکھنے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ پاکستان ویسٹ انڈیز کی جو سیریز ہو رہی ہے, اس میں نیوٹرل امپائرز کیوں نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ T20 میں نہیں ہوتے, T20 میں نیوٹرل امپائر نہیں ہوتے, اوڈیآئی میں آ جائیں گے, اوڈیآئی میں اور ٹیسٹ میچوں میں نہیں ہوتے, ون ڈے میں اور اس میں آ جائیں گے. جی 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 جی. اچھا دوسرا خرم, میں آپ سے پچھلے کئی پروگرام سے, میں نے ایک دفعہ آپ نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اور اس میں آپ نے ڈاکٹر صاحب اس میں اویلیبل نہیں تھے, تو آپ نے اس میں کہا تھا کہ مجھے ریکارڈ کھول کے دکھا دیا تھا آپ نے کہ وہ عماد وسیم کے لیے میں نے جب سوال کیا تو آپ نے کہا کہ دیکھیں عماد وسیم کوئی اتنا بڑا ٹیلنٹ نہیں ہے. بالکل. اور آج میں دیکھیں, نہیں آنیسٹلی آپ نے مجھے دکھایا تھا, یاد ہے آپ کو, آپ نے کہا تھا میں آپ مجھے امید تھی کہ کوئی سوال کرے گا عماد وسیم کے متعلق, اور آپ نے نکال کے وہ دکھایا تھا مجھے. اور آج میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا خواستہ, لیکن میں بتا رہا ہوں کیونکہ جب میں نے عماد وسیم کو جو ویسٹ انڈیز وغیرہ میں جو جمیکن لیگ وغیرہ ہوئی ہے اس میں دیکھا ہے, ادھر ایک سے ایک بیٹسمین, آپ کو پتا ویسٹ انڈیز نے بھرپور قسم کے بیٹسمین پروڈیوس کیے ہیں اور فاسٹ بالرز, ان کے اسپنرز اتنے نہیں آتے. تو اس نے جو ویسٹ انڈیز کے بیٹسمینوں کو جو گھمایا ہے اور اس لیگ میں اس نے ان کو جو آؤٹ کی ہیں, میں اس ٹیلنٹ کو دیکھ کے میں نے آپ کو کال کی تھی. اسی زمانے میں یہ لیگ چل رہی تھی اور میں نے مجھے پکا یقین تھا یہ بچہ جو ہے انشاءاللہ اس کو اگر اللہ تعالیٰ چانس دے تو یہ بہت اچھا بنے گا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دیا, انشاءاللہ دے گا. آپ دیکھیے گا آگے اس کے مجھے بہت امید ہے کہ یہ سرفراز کا نائب کیپٹن بھی بن سکتا ہے, وائس کیپٹن انشاءاللہ. ناصر بہت شکریہ, اینڈ یو آر 100% رائٹ کہ جب یہ بات چل رہی تھی تو اس ٹائم اس کا ریکارڈ جو تھا واز ایوریج, مگر اس میں ٹیلنٹ تھا. تو آئی واز لائک اوکے, کیونکہ ہم لوگ اتنے فرسٹریٹڈ تھے انگلینڈ کی سیریز کے اندر کہ یار یہ آ کے اکیلا بندہ کیا کر لے گا ٹیسٹ میچز میں. یہ بات اس وقت ہوئی تھی جب پاکستان کا ڈسٹرائڈ سیکنڈ ٹیسٹ میچ کے اندر, اینڈ آپ کہہ رہے تھے عماد وسیم آج, ہم نے کہتے ہیں کیا کر لے گا ٹیسٹ میچ میں آ کے. بٹ رائٹ ناؤ ایز اے رائٹ ناؤ T20 کے اندر اس کی بیٹنگ ایوریج از کلوز ٹو 72 رنس. ہاں لیکن بالنگ میں تو تباہی مچا دیے بھائی. I know, لیکن مطلب
I'm so glad کہ I was wrong. I mean, اور اچھا ہوتا ہے, اسی لیے تو ہم یہاں بیٹھ کے بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اور تم تو طالب علم ہیں کرکٹ کے, اور لوگوں سے سیکھ رہے ہیں, آپ سے سیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں, روزانہ سیکھ رہے ہیں, اور مزہ آتا ہے رانگ ہونے میں. You guys were following in West Indies, right? I wasn't following West Indies میں کیا کر رہا ہے. میں اس کو پہلے سے دیکھ رہا تھا, سی پی ایل تو بعد میں آئی ہے, اس سے پہلے بھی. بہرحال میں یہاں پہ 2-3 باتیں اور کر لوں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. امپورٹنٹ پوائنٹ تو ناصر بھائی نے دے دیے عماد وسیم کے بارے میں, لیکن کیا بات ہے, عماد وسیم پہلے کہاں تھا یہ. ایگزیکٹلی. لیکن پاکستان کی جو ون ڈے سیریز ہے اور ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ ون ڈے میں 20 اوور ان کو بدری اور نارائن کے کھیل. ٹھیک ہے, نارائن اور بدری آسان ترنے والا نہیں ہوں گے, میں ابھی سے بتا رہا ہوں. پاکستانی پلیئرز کو ہمیشہ سے لیگ سپن کے خلاف مسئلہ رہا ہے, چاہے وہ شین وارن کی لیگ سپن ہو, چاہے وہ انل کمبلے کی لیگ سپن ہو, چاہے وہ رنگنا ہیرات کی ہو, چاہے آف سپن ہو یا لیگ سپن ہو, کوئی بھی ہو, پاکستان کو مسئلہ رہا ہے. اور سلو ٹریک کے اوپر اگر انہوں نے سلو ٹریک ہی کنٹینیو کیے اور وہ پچ ٹوٹی, پچ اگر پھٹی پچ ٹیسٹ میچ کے دوران, تو نارائن اور بدری ول بی ان پلیبل, تو اتنا مزہ نہیں آنے والا. ان کی بیٹنگ بھی اگر کمزور ہے تو ہوگی کمزور, لیکن بالنگ کے اندر یہ 2 پلیئر آپ کو ٹیسٹ میچ جتوانے کی پوری صلاحیت. او ڈی آئی میں ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ یہ 2 پلیئر ہیں, میرے خیال میں یہ اسٹریٹجی کو ہم نے اس 20 اوور کے اندر 80 رن کرنے اور 200 وکٹ نہیں دینی. ہاں, اب مسئلہ یہ ہے کہ نجف بھائی نے بڑی عمدہ بات کر دی ہے آپ کی شرجیل کی. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک آئرلینڈ کے خلاف سینچری بنا کے شرجیل ہماری جان کو ہٹلر ہو گیا ہے کم از کم 6 مہینے کے لیے. ٹھیک ہے جی, ہاں ٹھیک ہے, لیکن اگر اس نے بہت جلد نہ سیکھا, جو بات نجف بھائی نے کی, اور یہ بات لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کے دل میں بھی ہوگی, کہ اگر فوری طور پہ اس نے نہ سیکھا, اپنے شارٹ سلیکشن کو امپروو نہیں کیا, اپنے پیروں کو ہلانا شروع نہیں کیا, تو اس کی جگہ ٹیم میں نہیں بنتی ہے. کاشف بھائی اس کو بولے نا کہ کوئی وجہ ہوتی ہے, کرکٹ کا گراؤنڈ راؤنڈ ہوتا ہے اور بیچ میں کھیلتے ہیں کہ چاروں طرف مارا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب پرابلم یہ ہے, اصل جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے پہلے 10 جو تم بات کر رہے ہو نا, 15 اوور میں 18 اوور میں 80 رن اور 2 وکٹیں, یہ ضرور ایک اچھی سوچنے کی بات ہے, لیکن عموماً تم یہ دیکھو گے کہ بدری 10 اوور سے پہلے گیند کرنا شروع کر دے گا. No, I wasn't talking about the first 15. I was talking about کہ ان کے جو 20 اوور ہیں, جب بھی آئیں ان کے 20 اوور کو سوچے کہ ہم نے ان 2 اسپنرز کو 2-3 وکٹیں نہیں دینی, اور ہمارا ٹارگٹ 80 رن کرنا ہے. بے شک ایک پہ 35 بن جائیں, ایک پہ 45 بن جائیں, ایک پہ 30 بن جائیں. ٹھیک ہو گیا, ہاں میں سمجھ گیا. لیکن اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ اگر ٹیم کیمپ ڈریسنگ روم کے اندر معاملات خراب ہیں تو گراؤنڈ میں اس کو صاف طور پہ نظر آتے ہیں. وہ ویسٹ انڈیز کی جو کرنٹ حالت ہے اس کے اندر, اگر وہ لوگ دل سے نہ کھیلیں گے تو مجھے اس پہ کوئی حیرت نہیں ہوگی. What do you consider a good total ODI کے اندر looking at both teams? 260. جیسے کہ پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے, 260 وننگ ٹوٹل ہے, وننگ ٹوٹل 260, اور انہوں نے 260 پہلے کر لیے. وہ بہت ٹف ہوگا بنانا, unless and until کہ وہ بددلی سے کھیلیں جس طرح سے پاکستان, جس طرح سے وہ ابھی کھیل رہے ہیں, وہ بددلی سے کھیل رہے ہیں. اور یہی چیز ان کی باڈی لینگویج اگر چینج نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ پاکستان کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ٹریک سلو ہیں. یہ آؤٹ فیلڈ جو ہے نا, آؤٹ فیلڈ ان کی اتنی تیز نہیں ہے, اور اس کے اندر 250-260 از اے ڈیسنٹ انف اسکور. اچھا جی, اب تم نے بات کری, جو بڑی اہم بات تم نے ایک کی تھی, میں اس کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں, تمہارے بالنگ سلیکشن کے اوپر. ہم 6 نمبر تک گئے تھے, 7 پہ ہم نے سرفراز کو کھلایا تھا, آپ نے عامر کو کھلایا. یاسر شاہ, خدا کے واسطے سمجھ لو, یاسر شاہ از ناٹ محمد نواز. Yes, Yasir Shah is not a one-day bowler yet. یاسر شاہ کو کم از کم 20-25 ون ڈے کھیلنے پڑیں گے, جب تک کہ وہ تیار ہو, گروم ہو کسی بڑی ٹیم کے خلاف کھیلنے کے لیے. اس کو سیمیول بدری, انل کمبلے بننے کے لیے 20-25 ون ڈے درکار ہیں. اگر نہیں کھلائیں گے تو کیسے؟ میں بتاتا ہوں, ہاں نہیں کھلائیں گے, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. تو یاسر شاہ کو 1-2 ون ڈے یہ کھلائیں گے, میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں. یہ حسن علی نواز کو, محمد نواز کو بٹھال دیں گے اور یاسر شاہ کو کھلائیں گے. تو ابھی آپ کے بالر مجھے یہ لگ رہے ہیں کہ عماد وسیم, محمد نواز, محمد عامر, اور they probably have to play حسن and then وہاب. اب وہاب کو دیکھ لو, مجھے وہاب کے پہلے T20 کے 4 اوور پسند آئے, مجھے وہاب کے انگلینڈ کے T20 کے 1.5 اوور پسند آیا. وہاب کی جو رسٹ ہے, خدا کے واسطے اس بات کو سمجھ لو کہ جب تک رسٹ ٹھیک نہیں ہوتی بالنگ ٹھیک نہیں ہوگی.
اور وہ رسٹ آج تک اس کی ایسی ہے. Why did he fell apart in the second T20? آخر میں جو garbage trash کرا رہا تھا وہ کیا ہوا؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو وہاب ریاض جیسے کہ نصیب اور مقدر میں لکھی ہوئی ہے جب سے یہ بالنگ کے لیے آیا. یہ he became a very ordinary bowler the moment somebody hits him for a six. ایک چوکا پڑ جائے, ایک چھکا پڑ جائے, وہاب ریاض بال لائن لینگتھ بھول جاتا ہے. ٹپیکل گلی کی کرکٹ, یاد ہے گلی کی کرکٹ, اب ایک چوکا ماریں گے تو میں لائن لینگتھ بھول جاؤ گے, ہم یہ کہتے ہیں. اب وہی ہوتا تھا, ایک چوکا پڑا تو اگلی گیند غصے میں کر رہا ہے, وہ ریٹیلیشن میں کر رہا ہے, اس کو یہی نہیں پتا کہ وائڈ کرنی ہے کدھر کرنی ہے. بہرحال تو وہاب ریاض از اے ڈبل ایج سورڈ. یاد رکھنا یہ وہاب ریاض کو صرف اور صرف یہ پیس کی وجہ سے کھلاتے ہیں کہ 145 146 پہ گیند کر کے کوئی ایک آدھ وکٹ نکال دے گا. اب اگر کل سہیل تنویر ایک دفعہ پھر اچھی پرفارمنس دے دیتا ہے تو اس کا کیس بڑا مضبوط ہے, کیونکہ پھر وہی بدتمیزی کی ہے تمہاری سلیکشن کمیٹی نے, وہی بے وقوفی کی ہے اظہر علی نے جو بالکل کم عقلی والی حرکت کی ہے کہ آپ نے اٹھا لیا راحت علی کو, آپ نے اٹھا لیا سہیل خان کو. سہیل خان نے کتنے گیم میں کتنی وکٹیں ون ڈے میں لی ہیں. سہیل خان انفٹ ہے, سہیل خان میچ پریکٹس نہیں ہے, راحت علی گیند اندر نہیں لاتا, سلانٹ کرتا ہے گیند, اینگل کرتا ہے گیند. تمہارے پاس آلریڈی 2 بالر بیٹھے ہوئے اسی کیمپ کے اندر جو گیند اینگل کرتے ہیں. اینگل کرنے والوں میں وہاب ریاض اور عامر موجود ہے. تم کیوں تیسرے بندے کو لے کے آ رہے ہو اینگل کرنے کے لیے؟ سہیل تنویر دبئی میں موجود ہے, اس کو بٹھا لو کہ سہیل تمہیں ہم 2 ون ڈیز دیں گے, تم اپنی پرفارمنس کر کے دکھاؤ. اور وہ کیسے کرے گا؟ وہ ویرائٹی سے کرے گا. اس کی گیند ابھی تک ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ابھی سی پی ایل ختم ہوا ہے رمضان میں, اور اس لڑکے نے سی پی ایل میں ہائیسٹ وکٹ ٹیکنگ 24-25 وکٹیں لی. تو پھر آپ اس کو کھلاؤ گے نہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے. T20 کی چھاپ تم نے اس پہ لگا دی, بیٹنگ اس کو تم دیتے نہیں ہو. اس کی بیٹنگ سکلز, یہاں پہ جو کوچ تھا, کوچ کا کیا نام تھا اس کی ٹیم کا, میں نام بھول گیا ہوں, بڑا اچھا سا تھا کوچ یار, اس کو جانتا ہوں, نمبر 5 ہاں اس کو 5ویں نمبر پہ بیچتا تھا, اس نے وننگ شاٹس مارے. سیمی کیپٹن تھا, اور اس کا کوچ سیمی اور اس کے کوچ نے مل کے اس کی بیٹنگ سے فائدہ اٹھایا. آپ کو لگتا ہے کہ اظہر ہیز any say in the ODI team؟ ہاں اظہر کون میں بیٹھ کے بات نہیں اظہر پورے 3 دن پہلے گیا ہے دبئی, اور مسلسل انزی کے ساتھ اور جنید جمشید کے جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نے گپے لگائی اور ٹیم سلیکٹ کی ہے. بس یہ ہوا ہے وہاں پر, اور اس نے اپنی فیڈ بیک ضرور دی ہے. فائنل ورڈ بے شک اظہر کا نہ ہو, لیکن اس نے فیڈ بیک دی ہے. مجھے انزی کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انضمام الحق تم مجھے یہ بتا دو میرے بھائی کہ آخر تم نے کس کرائیٹیریا پہ سہیل خان کو اٹھایا ہے, تم نے کس کرائیٹیریا پہ راحت علی کو اٹھایا ہے. راحت علی کی ایک میچ وننگ پرفارمنس کوئی مجھے آپ کا ویور بتا دے, آپ بتا دیں یار. راحت علی کو 3 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں. مجھے یاد کہ لاسٹ ٹائم 5 وکٹیں کب لی تھی اس نے. راحت علی نے بالکل ایگزیکٹلی 5 وکٹیں تو کبھی نہیں لی, مجھے یاد ہی نہیں. بہرحال آگے چلو. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہمیں آج کرنی چاہیے وہ یہ کرنی چاہیے کہ یونس بھائی بیمار تھے. یونس بھائی کو بخار تھا, طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اللہ کا شکر ہے اب وہ بہتر ہیں اور وہ گھر چلے گئے. ہاں, اور ان سے میری بات ہوئی. کہاں پہ تھے؟ مردان میں تھے؟ نہیں, کراچی میں اسٹیل ٹاؤن میں. یونس خان ملنگ آدمی ہے, ولی آدمی ہے, خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کے اسپتال چلا گیا, خاموشی سے پیسے جمع کرا کے ایڈمٹ ہو گیا. ابھی یہی ہمارے وسیم اکرم ہوتے, یہی ہمارے شاہد آفریدی ہوتے تو پوری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ وہ جناب بیمار ہو گئے, ان کو چھینک آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ گریٹ آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اچھا ان کی والدہ کی صحت ٹھیک نہیں ہے, دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت دے. اب انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سب سے ملاقات پھر ہوگی. نماز قائم کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ ویورز, اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.